تمام بھائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، جس نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم حق کا جھنڈا روئے زمین کے اوپر پھر سے سر بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ اللہ پاک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب الہی پڑھتے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ میرے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن بھائیوں، آج میں اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں شاید کچھ ایسی بات کہوں گا، بات حق پر مبنی ہوگی، لیکن شاید آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، لہذا اگر آپ کا اللہ کی اس کتاب پر ایمان ہے
تو آپ اس حق بات کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے، خواہ وہ آپ کے موقف کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ لہذا جن جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچے گی، ابھی پہنچ رہی ہے یا آئندہ ویڈیو کی صورت میں پہنچے گی، جن بھائیوں تک یہ بات پہنچے گی ان سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں، اس پہ توجہ دیں، اس پہ غور کریں کہ کیا میں نے یہ بات حق پر مبنی کہی ہے یا نہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ کون کیا کہتا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے۔ لہذا میری بات کے جواب میں یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جی ہمارے حضرت تو یوں کہتے ہیں، ہمارے حضرت تو یوں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہوگی، یہ اللہ کی بات ہوگی، اور اللہ کی بات کے سامنے کسی حضرت کی نہیں چلتی۔ لہذا میں بار دیگر معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی بھائی کو میری کوئی بات تلخ لگے، کڑوی لگے، تو اسے ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، آپ سب بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہود و نصارہ کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یہود و نصارہ کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو بات کچھ اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ دوستان محترم، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا محض اس لیے ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہود و نصارہ یہ کرتے تھے، یہود و نصارہ یہ کرتے تھے، یا کیا محض اس لیے اتنا زیادہ ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یا کیا محض اس لیے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اس طرح متعدد باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا اس قدر تفصیل سے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان کو بتا دیا جائے، اہل ایمان کو بتا دیا جائے کہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ہو گزرے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، اس کے باوجود ان کے اندر یہ خرابیاں واقع ہو گئی، اب تمہیں بھی ایک کتاب دی جا رہی ہے، تو خبردار ان کوتاہیوں سے بچ کے رہنا، ان غلطیوں سے بچ کے رہنا، ان خرابیوں سے بچ کے رہنا۔ اگر ان خرابیوں میں تم بھی مبتلا ہو گئے
تو یاد رکھنا جس طرح وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو گئے، تم بھی دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیات بینات، یہ آیات محکمات جو اللہ جل مجدہ نے اس قرآن کے اندر ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں، یہ ہمارے سبق کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ مسلمانوں، تم سے پہلے جو اقوام تھیں جنہیں الہامی کتابیں دی گئیں، جن کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے، وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ خبردار، ہوشیار رہنا، ان برائیوں سے بچ کے رہنا۔ یہ اللہ کی حدود، قائم کی ہوئی حدود ہیں، ان کو توڑنا مت، ورنہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق کے طور پہ یہ آیات ہیں، ہم نے ان سے سبق لینا ہے۔ یہ جو عموماً بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جناب یہ آیات تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آیات ہمارے بارے میں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ اگر تم اسی زوم میں مبتلا رہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ساتھ ان خرابیوں میں مبتلا ہو گئے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا ان سے بچ کے رہنا۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں، عیسائیوں کا مذہب کوئی شے نہیں، وہ صحیح راستے پہ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی صحیح راستے پر نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دونوں وہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں وہ کتاب پڑھتے ہیں جو ایک راستہ بتاتی ہے۔ انہوں نے دو راستے بنا لیے۔ کتاب وہ پڑھتے ہیں جس میں تفریق کی کوئی تعلیم نہیں، یہ متفرق ہو گئے ہیں۔ اور کتاب وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، کتاب یہ بھی یہی پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک صحیح راستے پہ ہو، ایک غلط راستے پہ ہو؟ پھر فرمایا ان کے ساتھ ایک اور طبقہ ہے جسے کچھ نہیں معلوم، مشرکین کا طبقہ، جو اہل کتاب نہیں تھے، وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں۔ یہ تو کسی بنیاد پہ کہتے تھے، کوئی کتاب سے کوئی ریفرنس لے آتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، کچھ نہیں تھا پھر بھی اہل کتاب تھے۔ وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو، میں اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ اس وقت تمہیں مہلت ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ جب میرے پاس آؤ گے
تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ تم صحیح تھے یا تم صحیح تھے۔ دوستان محترم، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کتاب نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارے علماء کتاب نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری کتاب ہمیں ایک راستہ بتاتی ہے یا ہزارہا راستے بتاتی ہے؟ ظاہر ہے ایک راستہ بتاتی ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ کتاب ایک راستہ بتاتی ہے؟ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کے الگ الگ راستے ہیں، سب کے الگ الگ فرقے ہیں۔ ایک کہتا ہے دوسرا فرقہ کچھ نہیں۔ میں واضح طور پہ بات کرتا ہوں، سنی کہتا ہے شیعہ کچھ نہیں، شیعہ کہتا ہے سنی کچھ نہیں، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کچھ نہیں، دیوبندی کہتا ہے بریلوی کچھ نہیں، اہل حدیث کہتا ہے اہل قرآن کچھ نہیں، اہل قرآن کہتا ہے اہل حدیث کچھ نہیں۔ اسی طرح ان سب کے ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیالات ہیں جو یہود اور نصارہ کے ایک دوسرے کے بارے میں تھے، حالانکہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں۔ وہ کتاب جس نے ایک صراط مستقیم کی بات کی ہے، جس نے سب کو مل کر اللہ کی رسی تھامنے کی بات کی ہے، جس نے سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی بات کی ہے، جس نے سب کو محبت کے ساتھ رہنے کی بات کی ہے، وہ کتاب یہ پڑھتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں۔ عوام تو عوام رہے، خواص، علماء و مشائخ، مذہبی پیشوا، سیاسی رہنما، وہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو کہتا ہے تم کچھ نہیں، کوئی اس کو کہتا ہے تم کچھ نہیں۔ جب آپس میں ملتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، نمازیں بھی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، اور عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ایک اپنی عوام سے کہتا ہے وہ کچھ نہیں، دوسرا اپنی عوام سے کہتا ہے وہ کچھ نہیں، اور عوام ان کے اسی جھانسے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی ان سے پوچھے کہ جناب یہ اتنے اختلافات کی بنیاد پہ آپ اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عوام کو آپ نے ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علمی باتیں ہیں، یہ علماء کے درمیان اختلافات ہیں، یہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، عوام کو ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لہذا وہ اپنے ان اختلافات کو
علمی اختلافات کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے کہ ان اختلافات کو سلجھائیں یا نہ سلجھائیں۔ دوستان محترم، یہ ہمارے مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما یہ دو باتیں آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ دو باتیں آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ نمبر ایک، ان سے پوچھیں فرقہ کیا ہوتا ہے، نہیں بتائیں گے۔ ان سے پوچھیں دین کیا ہوتا ہے، نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرقے کی تعریف کریں گے تو غلط، اگر صحیح تعریف کریں گے تو خود اس کی زد میں آئیں گے۔ خود ایک فرقے کے سربراہ بن کے بیٹھے ہیں تو کیسے وہ تعریف کریں جو اس پہ وہ پورے اترتے ہیں؟ کبھی نہیں بتائیں گے۔ الٹی سیدھی تعویلیں بیان کر کے جان چھڑا لیں گے۔ پرانے وقتوں کے چند فرقوں کے نام لے کر جان چھڑا لیں گے، عصر حاضر کے کسی فرقے کا نام نہیں لیں گے۔ اسی طرح جب دین کی بات آئے گی تو دین کی صحیح تعریف نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ ان کا فرقہ رد ہو جائے گا۔ دین کی صحیح تعریف کریں گے تو ان کا فرقہ رد ہو جائے گا۔ اسی طرح سب کا یہی حال ہے کہ نہ وہ فرقے کی صحیح تعریف بتاتے ہیں، نہ وہ دین کی صحیح تعریف بتاتے ہیں۔ اگر فرقے کی تعریف بتائیں تو سب کو فرقے چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ فرقوں کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کیا ہو؟ تو وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم فرقے نہیں ہیں، اور جب صحیح تعریف کی جائے تو سب فرقے کی زد میں آتے ہیں، لہذا سب کو فرقے چھوڑنے پڑیں گے، لہذا نہ وہ صحیح تعریف بتائیں گے نہ اس کی زد میں آئیں گے۔ اسی طرح دین، جب دین کی صحیح تعریف ہوگی تو دین ان سب کو اکٹھے دیکھنا چاہتا ہے۔ دین ان سب کو اکٹھے دیکھنا چاہتا ہے، انہوں نے اکٹھے ہونا نہیں، لہذا دین کی صحیح تعریف نہیں بیان کریں گے۔ اگر بیان کریں گے تو یہ مذاہب چھوڑنے پڑیں گے، یہ فرقے چھوڑنے پڑیں گے، اکٹھے ہونا پڑے گا۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آزما کے دیکھ لیں۔ جن جن بھائیوں تک میری بات پہنچ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے لیڈران سے پوچھیں کہ جناب یہ فرقہ کیا ہوتا ہے، یہ دین کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے جس نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، ہم فرقوں میں تقسیم ہیں؟ کیا ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس طرح تقسیم رہیں؟ اگر نہیں تو پھر دین کیا کہتا ہے؟ ہمیں وہ بتائیں جو دین کہتا ہے۔ ہمیں اس سے کچھ نہیں سننا، ہمیں اس سے کچھ نہیں سننا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سننی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں وہ پوچھیں علماء سے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔
اگر یہ فرقے کی تعریف کرنے پہ آمادہ ہو جائیں تو فرقہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ دین کی تعریف کرنے پہ متفق ہو جائیں مذاہب ختم ہو جائیں گے. اور چونکہ نہ فرقوں نے ختم ہونا ہے نہ مذاہب نے ختم ہونا ہے، یہ تو ان کی دکانیں ہیں. کون اپنی دکان ختم کرتا ہے؟ اس کی دال روٹی چل رہی ہے اسی دکان سے، وہ کیسے ختم کرے گا؟ لیکن اگر وہ دین کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے تو اسے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، لوٹنا ہوگا اللہ اس کے رسول کی طرف، تفرقے سے نکلنا ہوگا، دین کی اس تعریف پر اتفاق کرنا ہوگا جو اپنے پیروکاروں کو جوڑتی ہے، جو ان کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، اخوت پیدا کرتی ہے، وحدت پیدا کرتی ہے. اگر نہیں تو پھر اللہ نے فرما دیا ہے تمہارے ان اختلافات کا فیصلہ میں کر دوں گا. اگر تم کتاب پڑھنے کے باوجود ان اختلافات پہ بضد ہو، ایک دوسرے کی نفی کرنے پہ بضد ہو، ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنے پہ بضد ہو، تو یاد رکھو تمہیں اس دنیا کے اندر تو یہ آزادی حاصل ہے کہ جو چاہے آپس میں اختلافات رکھو، لیکن جب میرے دربار میں آؤ گے تمہارے یہ اختلافات رفع کر دوں گا، تمہیں پتا چل جائے گا حق کیا ہے. لیکن اس وقت سوائے کف افسوس ملنے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکو گے. آج وقت ہے، آج مہلت ہے تمہارے پاس، میری کتاب تمہارے پاس موجود ہے، رجوع کرو میری کتاب کی طرف، تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی. تمہارے درمیان اس کتاب سے فیصلہ ہو جائے گا. اگر تم نہیں چاہتے تو پھر میں کر دوں گا. دوستان محترم، یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی، یہ وہ المیہ ہے ہمارا جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت امت برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ہم اس تفرقے میں مبتلا ہو کر ان چیزوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں شرعاً. اب میں آپ کے سامنے اگر کہوں کہ میں سنی نہیں ہوں، غور سے میری بات سننی ہے آپ نے. اگر میں کہوں کہ میں سنی نہیں ہوں، مجھے بتائیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ شیعہ ہے، یا یہ وہابی ہے، یا کسی اور فرقے کا نام لے دیں گے، اور تو کچھ نہیں کہیں گے نا. یا کوئی ہے ایسا شخص، کوئی ایسا عالم جو یہ کہے کہ ہاں جی، جو شخص یہ کہے کہ میں سنی نہیں ہوں تو میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہوں. کوئی یہ جرات نہیں کرے گا. بھائی میں اگر کہتا ہوں کہ میں سنی نہیں ہوں تو کیا میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ نہیں. بے شمار لوگ، بڑے بڑے علماء سنی سے شیعہ ہو گئے، کسی نے کافر نہیں قرار دیا ان کو. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ نہیں ہوں تو کیا میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں. کسی بڑے سے بڑے مجتہد کے پاس چلے جائیں،
تو کہے گا نہیں آپ مسلمان ہیں، کسی دوسرے فرقے میں چلے گئے۔ تو سنی سے اگر شیعہ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعہ سے سنی ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بریلوی سے دیوبندی ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوبندی سے بریلوی ہو جائیں، اہل حدیث سے اہل قرآن بن جائیں، اہل قرآن سے اہل حدیث بن جائیں، حتیٰ کہ یہ آپس میں گڈ مڈ ہوتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی سے جا کے پوچھ لیں، کسی عالم سے، اپنے فرقے کے عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ جناب اگر ایسا ہو تو کچھ فرق پڑتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیا پڑنا ہوتا ہے کہ یا بندہ دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے یا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں سنی نہیں، یا میں شیعہ نہیں، یا میں بریلوی نہیں، یا میں دیوبندی نہیں، یا اہل حدیث نہیں، یا اہل قرآن نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو جب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سنی نہیں ہوں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بھائی نقصان ہوتا کیا ہے؟ آپ کسی فائدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہی نقصان ہوتا ہے نا۔ تو ایسا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ سنی نہ ہوئے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یعنی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ شیعہ نہیں ہیں تو نقصان نہیں ہوگا آپ کا، بریلوی یا دیوبندی نہیں ہے تو نقصان نہیں ہوگا، اہل حدیث یا اہل قرآن نہیں ہے تو نقصان نہیں ہوگا۔ بھئی نقصان نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، تو نقصان کیا ہونا ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، فائدہ ہوتا تو نقصان بھی ہوتا، فائدہ ہی نہیں تھا تو نقصان بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں جس چیز کا نہ فائدہ نہ نقصان، اسے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کا ہم کیا کریں؟ نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، ہو جائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو کیا اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد۔ تو جس کا نقصان ہے پھر اس کا فائدہ بھی ہے نا۔ اگر میرے مسلمان نہ ہونے سے مجھے نقصان ہے تو مسلمان ہونے سے فائدہ ہے۔ لہذا سب بھائی میری بات توجہ سے سنیں کہ وہ کام کریں جس میں فائدہ ہو، جس کے کرنے میں فائدہ ہو اور جس کے نہ کرنے میں نقصان ہو، اور وہ کام ہے مسلم ہونا، مسلمان ہونا۔ اب ہم نے وہ کام کر لیا جس میں فائدہ ہے، جس کے نہ کرنے میں نقصان ہے، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی ایسا کام جس کے کرنے کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ لوگوں کو؟ کہ اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو فائدہ تھا وہ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میں مل گیا، جو نقصان تھا وہ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے بچ گئے، اس سے بھی مسلمان ہونے کی صورت میں فائدہ بھی مل گیا، نقصان سے بھی بچ گئے،
اور وہ میکسیمم فائدہ مل گیا، میکسیمم نقصان سے بچ گئے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ اور وہ چیزیں جن کا نہ فائدہ نہ نقصان، بھائی انہیں کیا کرنا ہے ہم نے؟ دوستان محترم، یہ باتیں آپ کو روز روز سننے کو نہیں ملیں گی۔ توجہ دیں میری بات پر، غور سے سنیں میری بات، لوٹ آئیں اللہ اس کے رسول کی طرف، چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بھائی جس چیز کا نہ فائدہ نہ نقصان، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ دین کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، جو نقصان دہ ہیں ان سے منع کیا گیا، جو فائدے مند ہیں ان کا حکم دیا گیا۔ فائدے مند کو چھوڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، فائدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نقصان دہ کو اختیار کریں گے تو نقصان ہے، تو منع کیا گیا نقصان دہ چیزوں سے، فائدے مند چیزوں کا حکم دیا گیا، اور وہی کریں جس کا فائدہ ہے، اور اس سے بچیں جس کا نقصان ہے۔ اور رہی وہ چیزیں جن کا نہ فائدہ نہ نقصان، ان کا دین سے کیا تعلق؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ محض میری بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں بے فائدہ ہیں، یہ چیزیں فائدہ مند ہیں۔ دوستان محترم، یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم نے مذاہب قرار دے رکھا ہے، جنہیں ہم نے اپنے اپنے فرقے قرار دے رکھا ہے، ان کی قرآن کے اندر کوئی سند نہیں، ان کی سنت نبوی کے اندر کوئی سند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایسی باتوں سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ان باتوں سے پاک ہے، جن کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ اور پھر یہ تو تفرقہ ہے، پارٹی بازی ہے۔ جو تعلیم کتاب نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق تو یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر بدقسمتی سے آ گئی ہیں تو اب انہیں چھوڑ دو، کتاب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ سنت نبوی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا اسلام جو اللہ نے اپنے دین کو اسلام قرار دیا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی ہے کہ آپ کو اسلام کا پیروکار ہونے کے لیے کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت ہو؟ کوئی کمی نہیں، وہ مکمل اور جامع نام ہے۔ اسی طرح اسلام کو قبول کرنے والا مسلم کہلاتا ہے، تو مسلم نام کے اندر کوئی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلم ایک جامع اصطلاح ہے، ایک جامع نام ہے، مسلم ہونے کے بعد کوئی اور کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب مسلم یعنی بہت سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کی اجتماعیت امت مسلمہ، مسلم کہتے ہیں اسلام قبول کرنے والے کو، اللہ کے فرما بردار کو، اور امت مسلمہ کہتے ہیں اللہ کی فرما بردار امت کو۔ تو اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو پھر نہ اللہ آپ سے راضی ہے، نہ اللہ کا رسول راضی ہے۔
اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ اکتفا کرو۔ رکھنے کو تو بے شمار نام رکھ سکتے ہو، لیکن ان کو اللہ اس کے رسول کی سند حاصل نہیں ہوگی، تو وہ کام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول کی سند حاصل نہیں ہے؟ دوستان محترم، آج کی یہ جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، کسی بھائی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، کسی پر تنقید مقصود نہیں تھی، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جائے تو وحدت کا طریق یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں اور وہ کچھ نہیں، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں جڑنے کی تعلیم دیتا ہے، تو اس تعلیم کی طرف لوٹ آؤ، ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، گالیاں دینا چھوڑ دو، کچھ نہیں حاصل ہونے والا اس سے تمہیں، آخر پچھتاؤ گے، آخر پچھتاؤ گے۔ یہ جو اختلافات تمہارے درمیان ڈال دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ان کا کوئی حل نہیں۔ تم ایک دوسرے کو یہ باتیں نہیں منوا سکتے، ان کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، تمہارے ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہو تو یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان پر تمہاری نجات کا مدار نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، یہ محض اختلافات ہیں، اختلاف برائے اختلاف، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دوستان محترم، جن کاموں نے ہماری نجات کے لیے مفید ثابت نہیں ہونا، ان کو آج وجہ نزاع بنا کر امت کو تقسیم کیے رکھنا کیسے سود مند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ان تنازعات سے نکلنا ہے، ان تنازعات کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر وحدت نہیں آ سکتی، اور ان تنازعات پہ ہماری نجات کا مدار نہیں ہے۔ لہذا او ان محکمات کی طرف، او ان بینات کی طرف جو ہمیں جوڑ دیں، جو ہمیں رشتہ یا اخوت میں منسلک کر دیں، جو ہمارے اندر وحدت پیدا کر دیں، کیونکہ ہماری باطل اور طاغوت کے ساتھ جنگ ہے، اور باطل اور طاغوت یہ چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے رہیں، بکھرے رہیں، تقسیم رہیں، ان کی طاقت منتشر رہے، پارا پارا ہو کر رہیں، اور باطل اور طاغوت جب چاہے انہیں باری باری کچلتا رہے۔ اگر ہم نے باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، ان اختلافات کو بھلا کر، ان کو پسے پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ایک جماعت بننا ہوگا، ایک امیر کی قیادت میں آنا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، اپنی طاقت کو مجتمع کرنا ہوگا، تب جا کر اس روئے زمین کے اوپر باطل اور طاغوتی طاقتوں کو شکست دے کر اللہ کے دین کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ لہذا جن بھائیوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائیو، ہوش کے ناخن لو،
جذبات سے کنارہ کش ہو جاؤ، جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہوش کے ناخن لو، دین کی حقیقت کو سمجھو، باطل اور طاغوت کی شاطرانہ چالوں کو سمجھو، وہ تمہیں کس کس طرح تقسیم کر رہا ہے، کس کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے، ان چالوں کو سمجھو، او اکٹھے ہو جائیں، او اللہ کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی خاطر۔ کیا تم اللہ کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے ان من گھڑت ناموں کو چھوڑ سکو؟ دوستو کچھ کر لو، وقت ہے ابھی۔ جس دن یہ سانس کی ڈوری کٹ گئی، مہلت ختم، اب تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے افسوس کے۔ لہذا میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو، ابھی وقت ہے، یہ مہلت ہے، اس کے اندر ہوش میں آ جاؤ، وحدت اختیار کرو، ایک جماعت بن جاؤ، باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے باطل اور طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو صحیح تصور دین کو اپنا کر باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔